أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ بیان بھی آپ کو یہ دو فیان آپ ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے پورے ملک میں امن و امان ہے۔ فیان تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ہوا اتنی نہیں آ رہی ہے جتنا سائز ہے، اور یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے، درشن بڑے ہیں کام کم ہے۔ زیادہ لمبا بیان بھی نہیں ہے، تھوڑی گرمی آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے میرے بڑے اکابر اساتذہ و علماء کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسی کوئی خاص گرمی بھی نہیں ہے کہ پسینے کی جگہ خون بہے۔ لمبا بیان مجھے کرنا نہیں ہے، صرف 1-2-3 گھنٹے بول کر ختم کرنا ہے۔ پہلے اشعار سن لیں ان حفاظ کرام کی عظمت پر۔ جو عظمتوں کے دین پہ، ایک سٹ آگے پیچھے نکو، میں شاعر بھی نہیں، بس میں بیچ میں اشعار یاد آتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں بیٹا۔ اچھا، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، بولو کہتے بھی بولو سبحان اللہ نوا تو نہیں نا محبوب آباد کو، دوسری مرتبہ آ رہا ہوں میں۔ بہت کم گاؤں مجھے یاد رہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں، لیکن اللہ کا فضل کہ آپ کا گاؤں مجھے یاد ہے۔ روز جا رہا ہوں، صبح کہیں شام کہیں۔ ایک جمعہ بنگلور میں رہتا ہوں، بچہ باہر رہتا ہوں، پھر بھی لوگ پوچھتے کہ حضرت پہچانے کیا بول کر، میں ان کی تسلی کے واسطے ہاؤ بولتا ہوں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان
قربان ہو گئے. نہیں بولتے سبحان اللہ. اثر تک عید پڑھ لے کو رکھتا ہوں. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے. یہ ڈر کو بول ڈالے سے بیگلور کا مولوی بڑا خراب تھا. کہاں بیٹھتا کہ بیٹھا تو بھی بیٹھ گا. میں ہر جگہ تقریباً بول رہا ہوں کہ جلسوں میں بیٹھنے کے بعد اپنی تڑپ اور طلب کا اظہار کرو، غور سے سنو. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر سمجھنے کا بھی اظہار کرو، تاکہ بولنے والے کو بولنے کا شوق پیدا ہو جائے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. یہ کون بھی پیچھے وہاں کا کی بیان چل رہا؟ عورتاں چھوڑو، ان کو بولنے دو. ان کو خاموش تو آج تک کوئی مولوی کریا نہیں ہے. ان کے گھر والے تو ان کو خاموش نہیں کرے، ہمیں تو باہر والے. آج تک کوئی باپ اپنی بیٹی کو خاموش کرے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا. آج تک کوئی بھائی اپنی بہن کو خاموش کیا؟ آج تک کوئی شوہر اپنی بیوی کو خاموش کیا؟ نہیں. آپا ذرا سمجھ کے تو کہاں بیٹھی ہے. ہنسنا ہسانا مطلب نہیں ہے. آج اس کا ایک طریقہ ہے کہ میٹھی گولیوں میں دوا دیتا ہے. تجھے بلانا بھی مقصد نہیں، کھلانا بھی مقصد نہیں، تجھے سمجھانا مقصد ہے. اس لیے کہ جتنے علماء اسٹیج میں تشریف فرما ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے، معاشرے کے بدلنے کی طاقت اللہ تعالی مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. یہاں بے فکر درونوں کو کون سبحان اللہ بولتا ان کو کیا معلوم. آپا اچھوں کو بدلنے کی طاقت خدا وحدہ لا شریک کی قسم تیرے پاس ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے بگاڑنے کی بھی طاقت تیرے پاس ہے، سدھارنے کی بھی طاقت تیرے پاس ہے. تو چاہے تو تیرے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے، اگر تو چاہے تو تیرے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. ذرا صبر کر لے تیرا گھر جنت. بات پر کمپرومائز کر لے تیرا گھر جنت. غلطیوں پر معاف کر دے تیرا گھر جنت. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھ جا تیرا گھر جنت. بیٹی ہے تو بیٹی بن کر رہ تیرا گھر جنت. بہن ہے تو بہن بن کر رہے تیرا گھر جنت. بیوی ہے تو بیوی بن کر رہے تیرا گھر جنت. اگر تو ماں ہے تو ماں بن کر رہے تیرے قدموں تلے جنت. اتنی فضیلتیں مردوں کے لیے نہیں. بچے باہر پیدا ہوتے کہ گھر میں پیدا ہوتے؟ بولو باہر.
گھر میں بچے بھی اسی سے پیدا کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں میں نے عورت کو کمزور نہیں اندر کی طاقت بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں مکتب میں بچے کو داخل کرو، مدرسے میں بچے کو داخل کرو. بہت صحیح بات ہے. میرے بڑے بھائی ہیں علم کے رشتے میں حضرت مولانا فصیح الدین صاحب رشادی و قاسمی، جن اساتذہ کے پاس آپ نے پڑھا انہی اساتذہ کے پاس اس عاجز نے بھی پڑھا. زمانے میں بہت بڑا فصل ہے لیکن رشتہ ہمارا بھائی بھائی کا ہے. کیا ہوتا نہیں دنیا میں کوئی بڑا بھائی کوئی چھوٹا بھائی؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا. ایسے حضرت بڑے بھائی میں چھوٹا بھائی. رشتے بھی کئی قسم سے بنتے بابا. خون سے بھی رشتہ بنتا، دودھ سے بھی رشتہ بنتا، نکاح سے بھی رشتہ بنتا، علم سے بھی رشتہ بنتا، عمل سے بھی رشتہ بنتا، مقام سے بھی رشتہ بنتا، زمین سے بھی رشتہ بنتا. رشتے بننے کی کئی قسمیں ہیں. یہاں تک کہ دھرم سے بھی مذہب سے بھی رشتہ بنتا ہے. موقع تفصیل کا نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے حکم دیا گیا فضیلت کے ساتھ ساتھ ذرا ماں اور بہنوں پر بات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آ گیا تو میں وہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وقت کا بڑا تقاضا ہے. میں ایک واقعہ عورتوں کی کرامت اور ان کی تربیت پر بول کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اور ظہر کی نماز پر اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کا وقت ضائع کر کے کوئی مولوی بیان بھی نہیں کرتا. میں ایک جگہ بیان کر لگا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے 90 نمازی. ارے سمجھ نہیں؟ الحمدللہ یہ حضرات علماء اس وقت سے نماز پڑھ رہے ہیں جب ان پر نماز بھی فرض نہیں، بلکہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو دور کی بات کے تہجد بھی پڑھتے تھے. جب مدرسے میں 11 سال کی عمر میں داخل ہوئے ان کو چیٹی جاتی حضرت نماز کا وقت ہوگا، ہماری بلی ہم نچ جاؤں. چل رہا نہیں چل رہا؟ آج کل علماء کو سبق پڑھانے والے بہت زیادہ ہو گئے، علماء کو تربیت کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے، علماء کو بتانے والے بہت زیادہ ہو گئے، علماء کو سمجھانے والے بہت زیادہ ہو گئے. یہ غلطی کبھی مت کرنا میرے پیارو. علماء سے سیکھو، علماء کو نہ سکھاؤ. علماء سے معلوم کرو، علماء کو نہ بتاؤ. علماء کے سامنے جھک کر رہو، تم اپنے معاشرے میں بلند رہو گے. علماء کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے قدموں کے بل کھڑا کرے گا. خزانہ ان کے پاس آخرت کا ہے، ان کا دامن پکڑے انشاءاللہ تعالیٰ جنت. ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ویسا کوئی وقت بھی نہیں ہوا تو چیٹی آ رہی ہے، حضرت وہ بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے بول کر لکھے تو بھی پرواہ نہیں. وہ کوسا گاؤں میں نہیں بولتا بابا، ریکارڈ کر رہی. میں نے وہاں تک پہلے چلے گی بات تو میرے جانے سے پہلے جنازہ تیار رہنا. چیٹی میں لکھ کر حضرت نماز کا وقت ہو رہا ہے بول کر بولے تو بھی پرواہ نہیں. چیٹی میں کیا لکھ کر آ رہا معلوم کیا مولوی صاحب؟ لکھ کر آ رہا ہے مولانا نماز کا وقت ہو رہا ہے سو معلوم نہیں. نہیں بولا آج نماز معاف بھی گیا، تاکہ ان کا دماغ میں فرق ہوتا ہے. نماز ضائع کر کے کوئی مولانا بیان نہیں کرتے. اور ویسے تو ہمارے پاس ظہر کا وقت بڑا رہتا ہے. ہمارے پاس مسلک احناف میں امام ابو حنیفہ کے پاس ظہر کا وقت امام شافعی کے وقت سے بڑا ہے، امام مالک کے وقت سے بڑا ہے، امام احمد بن حنبل کے وقت سے بڑا ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ کی نظر بہت بڑی تھی. ان کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں جلسے ہوں گے، وقت کم ہوگا تو جلسے کا حق ادا نہ ہوگا. تمام اساتذہ تمام ائمہ کے پاس سایہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم. امام ابو حنیفہ کے پاس سایہ 2 مثل.
بس بول رہا تھا میں کیا؟ عورتوں کے بارے میں. عورت اگر چاہی، میری ماں، میری بہن، میری بچی، تین ہی رشتے بیان کرنا، چوتھا رشتہ نہیں بیان کرنا. ہاں، ایک گاؤں میں ایک پردیسی بہت مقبول ہوگا کرتے. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ان کی جگہ ہلاو رہے بابا. باہر کے گاؤں سے آیا سو ایک آدمی ہمارے گاؤں میں بہت مقبول ہوگا کرتے، سب چاہنے والے اسے. نہ اس کے دودھ کا رشتہ ہے نہ خون کا رشتہ ہے، سب چاہنے والے اسے. گاؤں والا ایک نوجوان اسے دیکھ کر حسد کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ زور سے کر سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں وہاں حسد کا ترجمہ بھی حسد نہیں رشک ہے. لیکن ہم ہر جگہ حسد کرتے، لیکن یہاں حسد نہیں. ان کی کرسیوں میں ہمارے بچے بیٹھے ہو. رشک کرو، رشک دعا کرو، انتظار کرو، کوشش کرو. خالی جلسوں میں آ کر بیانات سن کر جانا نہیں، نماز پڑھ کر جانا نہیں، کھانا پلاؤ بریانی کھا کے جانا نہیں. کچھ لے کر جانا، کچھ احساس پیدا کر کے جانا، کچھ درد پیدا کر کے جانا. کیا ہے عمر ان کی 12 سال، کیا ہے عمر ان کی 13 سال. آپ سب نیچے بیٹھے ہیں، یہ بچے اپنے اساتذہ و علماء کے ساتھ اوپر بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کس نے ان کو وہاں سے یہاں بٹھایا؟ اللہ کے فضل سے قرآن کی نسبت نے ان کو یہاں سے یہاں بٹھایا. کبھی کبھار ذہن میں بات یہ ہیرو کی جگہ میرا پکا ہوتا. ارے آتی نہیں آتی بات سے. زبردست کوئی دکان اور فیکٹری کا مالک ہے، نوجوان ہے، اسے دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، کار میں آنے جانے کو دیکھ کر، اس کے استقبال کو دیکھ کر، اس کے نوکر و چاکر کو دیکھ کر کبھی کبھار دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے، یہ وقت میرے بچے پر کب آئے گا. بات صحیح کہہ رہا ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ آئے ہمارا بچہ بھی یہ نام کماتا تو کیا ہوگا. دنیا کے یہ تمام کاموں میں دنیا میں نام پیدا ہوتا ہے. جب کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو آسمانوں میں نام پیدا ہوتا ہے. آج ان 3-4 بچوں کا تذکرہ صرف محبوب آباد میں نہیں. سمجھو میرے پیارو، یہ تذکرہ چھوڑو بیان اچھا تھا کہ خراب تھا، یہ بات سوچو کہ بیان کیا تھا، کس نے کیا کہا. یہ سب چھوڑو، سب کو ملا کر نتیجے نکالو. سب کی آواز ایک ہے، سب کی بات ایک ہے، سب کا مطلب ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کی سوچ ایک ہے. یہ 3-4 بچے جو آج حافظ قرآن ہوئے ہیں، جن کے حفظ کی تکمیل حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف محبوب آباد میں ہو رہا ہے؟ ان کا تذکرہ محبوب آباد میں ہو رہا ہے؟ نہیں میرے پیارو، ان کا تذکرہ تو آسمانوں میں ہو رہا ہے. رب کعبہ کی قسم جنت میں ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، بچے بھی سنیں، سنو بیٹے، تمہیں بھی اچھا غور سے سنو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، آخری آیت پر قرآن مکمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرماتے ہیں. اب تمہیں کہاں ہی پوچھنا نہیں. اول دنیا کی حور کو پاؤ، بعد میں جنت کو جاؤ. تذکرے ہوتے ہیں پیارے آقا کی امت کا، فلاں صاحب فلاں امت
پتی کا بیٹا آج حافظ قرآن ہوا ہے، بلکہ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ خود جنت کی حوریں درخواست کرتی ہیں اللہ سے کہ اے اللہ میرا نکاح اس سے کر دیجئے، اللہ میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ دیکھو دیکھو، خواہش پیدا کرو، اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچو، ارادہ کرو، ہمارے بچوں کا بھی وہ مقام ہو، ہمارے بچوں کا بھی وہ مرتبہ ہو، لیکن میرے پیاروں، ہمارے بچوں کو لائق اور فائق بنانے کے لیے گھر کی عورتوں کا زبردست کردار ہونا چاہیے۔ جب گھر کی عورتیں اپنا زبردست کردار ادا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نتیجے نکلیں گے۔ پہلے میں وہ لطیفہ بیان کر دوں کہ ماں بول سکتے، بہن بول سکتے، بیٹی بول سکتے، لیکن بیوی نہیں بول سکتے۔ ایک پردیسی کو ایک گاؤں میں بڑی عزت تھی، کہتے سب چاہتے تھے، کہتے اسے دعوت رہی تو اسے بلاتے تھے، کہتے گاؤں کے اندر کا آدمی جو تھا انہیں حسد میں مر گا، وہاں سے نہ بات گئی، کیا رہے انہیں کون کی، نہ دودھ کا نہ خون کا نہ مٹی کا نہ پانی کا، اسے اتنا چاری نہ، جا کو اسے پکڑ لیا، تیری چاہت کا راز کیا بول، وہ کون سا نیمبو استعمال کرتا ہے؟ محبوب آباد میں نیمبو چلتا؟ ہاں نہیں چلتا کہ تو بولو میں دکان کھول لے تو۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن دعا ہی دیں گے۔ جتنا یقین نیمبو پر ہے اتنا یقین اگر دعا پر ہوتا تو آج امت کا کوئی فرد پریشان نہ ہوتا۔ جو بھروسہ نیمبو پر ہے میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، کمانے پکانے سے لے کر اچھا برا کرنے تک نیمبو سے تیرا ہی تو تعلق ہے۔ ساس بہو کو نیمبو اتارتی، بہو ساس کو نیمبو اتارتی۔ ارے محبوب آباد میں ساسا ہی نہیں کہ تو بولو بنگلور سے بھیج دوں۔ سب چھوڑو، اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوا اسی سے ہوا، جو ہو رہا ہے اسی سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اسی سے ہوگا۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، توحید کا ایک زبردست نقطہ بیان فرماتے ہیں، دنیا کے اندر کروڑوں 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 درخت ہیں اور کوئی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں۔ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ، اسے پکارے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مانگے تو خوش ہو جاتا ہے، پوچھے تو خوش ہو جاتا ہے، جائز مقصد رکھے تو پورا کرتا ہے۔ ویسا اللہ ہمارے پاس ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے نیمبو کے پیچھے پڑنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے آلو کے پیچھے پڑنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے لال پیلے اودے ڈوروں کے پیچھے پڑنے کی۔ میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، دعا سے رشتہ مضبوط کرو، اعمال سے رشتہ مضبوط کرو، نماز سے رشتہ مضبوط کرو، یکشتا نمازیں بھی پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، حرام دیکھنے سے نگاہوں کو بچاؤ، حرام سننے سے کانوں کو بچاؤ، حرام بولنے سے زبان کو بچاؤ، حرام کھانے سے پیٹ کو بچاؤ، حرام سوچنے سے دماغ کو بچاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ فرماتے جب میرا بندہ ایسے بن جاتا ہے اس کے سامنے میری مرضی نہیں، میرے سامنے اس کی مرضی چلتی ہے۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ جب بندہ اللہ کا بن جاتا
جب بندی اللہ کی بن جاتی ہے، اللہ کرے کہ آج کے محبوب آباد کے اس جلسے اور اس اسٹیج کا یہ تمام علماء کرام اور مدرسے کے ذمہ داران کا پرخلوص پیغام پورے ہندوستان تک پہنچ جائے، سارے عالم کو پہنچ جائے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بندی اللہ کی ہو جاتی ہے، میرے رب کی قسم اس بندے کے سامنے اللہ کیا کہتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے بندے تیرے سامنے میری مرضی نہیں، اب تو میرا ہو گیا ہے، تیرے سامنے میری مرضی نہیں، میرے سامنے تیری مرضی چلے گی۔ یہ نیمبو 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 صاحب ہر جگہ بولتے ہیں، یہاں بھی بولتے ہیں، وہاں بھی بولتے ہیں، ہر جگہ نیمبو کے بارے میں بولتے۔ ایک صاحب مجھے بولے حضرت صبح ہی دکان کھولا تو دکان کے سامنے نیمبوا پڑے رہتی ہیں، کیا کرنا؟ میں بولا موسم گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے؟ بہت گرم ہے۔ میں بولا کاٹ، پانی میں ڈال، شکر ملا، پی لے، پوری گرمی اتر جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا ضرور کرنا، کم سے کم 2 منٹ کی دعا کرنا۔ دعا کرے بغیر نماز کی جگہ سے اٹھنا ہی نہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، خالی دعا کریں گے بولے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو بہت ہے سو اتنا کو موت دے۔ دیکھو اللہ مجھے بھی دے، میرے بھائیوں کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے، تیرے حبیب کی پوری امت کو بھی دے۔ جو ان کو دیتا ہے تو اپنے فضل سے وہ مجھے دے، جو مجھے دیتا ہے تو اپنے فضل سے میرے بھائیوں کو بھی دے۔ نہیں، سگا بھائی کو دعا نہیں کر رہا ہے، پھر بھی کیا؟ بھائی ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد۔ سگی بہن کو دعا نہیں کر رہی ہے، بلکہ میں کیا کہوں حضرت قبلہ صدر جلسہ آپ ہی کی توجہات کو زبان و ترجمہ بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ بچے آج کے زمانے کے ماں باپ بچوں کو دعا نہیں کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کو دعا نہیں کر رہے ہیں، بجائے دعا کرنے کے بد دعا کر رہے ہیں۔ ذرا بچہ کیا بڑا ہوا تو وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے ابا کی موت کب آئے گی۔ میری اماں کی موت کب آئے گی؟ کمایا انہیں، پراپرٹی بنایا انہیں، قبضہ کرنا چاہتا ہے بیٹا، قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے، سب ختم کرو، ایمان بناؤ، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، اپنے بچوں کا بھی ایمان بناؤ۔ اور سچ کہتا ہوں بلا مبالغہ، آپ جو فتویٰ مجھے دینا چاہتے ہیں دیجیے۔ حضرت مولانا عتیق صاحب ورنگل کی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالی تائید حاصل ہوگی۔ ایمان بچانے اور ایمان بنانے کی اس وقت اگر کوئی جگہ ہے تو اس جگہ کو مدارس عربیہ کہتے ہیں۔ صاحب علماء نے لکھا ہے، ناظر باقیات الصالحات شیخنا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے قول کو نقل کیا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرات علماء جو میری عمر کے بیٹھے ہیں، اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں کہ شیخنا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ باقیات الصالحات کے بانی و محتمم، جن کا قول حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مسجدیں دین کی عبادت کی جگہ ہیں، مدرسے دین کی حفاظت کی جگہ ہیں۔ دین کی حفاظت کی جگہ مدارس عربیہ،
کی حفاظت کی جگہ مدارس عربیہ، شریعت کی حفاظت کی جگہ مدارس عربیہ۔ اور آپ کی سمجھ میں ایک سوال کر کے جواب دینا چاہتا ہوں، دشمنان اسلام ساری دنیا میں اور ہمارے ملک اور میرے ملک بھارت مہان میں دشمنان اسلام جتنے ہیں، میرا اشارہ سمجھو، مجھے ہر بات کھول کر بیان کرنے کا موقع نہ دو۔ دشمنان اسلام ساری دنیا میں اور دشمنان اسلام میرے ملک مہان بھارت کے اندر مسجدوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ مسجدوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہ الزام لگا کر پڑے ہیں یہ جگہ ہماری تھی، مسجد بنائی گئی ہے، لیکن مدرسوں کے پیچھے صاف وار کر رہے ہیں، جگہ بھی ان کی نہیں، ان کی جگہ میں ہم نے مدرسہ بھی نہیں بنایا، پھر بھی وہ ہمارے مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ چاہے محبوب آباد کا یہ مدرسہ ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا مظاہر العلوم ہو یا کرناٹک کا دارالعلوم سبیل الرشاد ہو یا حیدرآباد کا سبیل السلام ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، کھٹک رہا ہے ان کمینوں کے دلوں میں، دماغوں میں۔ ہمارے مدرسے کھٹک رہے ہیں، ہمارے مدرسے کھٹک رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مدرسے ایسی ویسی جگہ نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مدرسے، توجہ کے ساتھ سننا، 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ کبھی مجھے اس کے بعد حضرات علماء بلائے تو مجھے ذرا وقت دے کر بلانا۔ کھانا نہ دے کوئی بات نہیں ہے میرے پیارو، پانی نہ دے کوئی بات نہیں ہے میرے پیارو، آرام کا موقع نہ دے کوئی بات نہیں ہے میرے پیارو۔ حالات میرے اساتذہ اور اکابر کی جوتیوں سے میں نوٹ کور کر کے رکھا ہوں، مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب نہیں ملتا ہے تو مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ آپ بھوکا بھیجتے ہیں، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا مجھے وقت دیے بغیر بھیجتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کن کو؟ ارے بولو کن کو؟ زور سے بولو، ڈرو نہ کو۔ دشمن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمیں مذہب کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں، دشمن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ لا ان کچھ نہیں آتا، بلکہ ان کا لا ہمارے لا کا صدقہ ہے۔ ہماری منطق استعمال کرے تو 2 دن میں انکل اتر جائیں گے۔ کیا حضرت؟ یہ سب مولوی صاحب بھولے بھالے ہی، باہر والوں کا ظلم نہیں، اندر والوں کا ظلم بھی برداشت کر کو، صبر کر کو، درگزر کر کو، معاف کر کو، دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ہماری منطق، فلسفہ، لاجک استعمال کریں گے، پتہ نہیں اندر اور باہر والوں کا کیا حال ہوگا۔ مذہب کا تو نام نہیں لے رہا نا، بلکہ ہر مذہب کو دعا دے رہے ہیں۔ اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یہ دشمنان کو یہ تک معلوم ہے، توجہ چاہتا ہوں جملہ یاد رکھنا، ان دشمنان کو یہ تک معلوم ہے کہ مدرسوں میں صرف حافظ عالم مفتی ہی نہیں بناتے، اور مدرسے حافظ عالم مفتی ہی بنانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مدرسے تو در حقیقت ایک انسان کو صحیح انسان بنانے کی جگہ ہے۔ یہ مدرسے ہیں، یہ مدرسے ہیں، میں کدے نہیں ساقی۔ بے شک بولو، وہ سبحان اللہ نہیں بولے بول کر پورا ایمان ادھر آگا، اب بھی نہیں بولا تو پھر کیا اور بھی آگے جاؤں؟ اور سبحان اللہ نہیں بولے سو بھی کئی کو بول کر بولا تو سمجھ میں نہیں آیا نا۔ میں کدو مقدس جگہ سمجھ گئی اس کی جگہ۔ یہ مدرسے ہیں، میں کدے نہیں ساقی۔ پھر بولتے نہیں، سب بولنا۔ اب ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میرا کام بھائی، میں ایسے ہی گزرتا نہیں، جگا کر گزرتا ہوں، اٹھا کر گزرتا ہوں۔
بیدار کر کے گزرتا ہوں. یہ بزرگوں کی امانت ہے. میں چاہتا نہیں آپ غفلت سے دین کی بات سنیں. یہ مدرسے ہیں میں کدے نہیں ساقی یہاں کی خاک سے. خاک بولے تو خوبانی حلوہ مٹی بابا. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. آج انسان کو انسان بننے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. میں معافی چاہتے ہوئے کان پکڑتے ہوئے یہ جملہ کہنے کی جسارت اور جرت کر رہا ہوں. انسان کی شکلوں میں بھیڑیے ہیں بھیڑیے. انسان کی شکلوں میں خونخوار درندے ہیں. انسان کی شکلوں میں خونخوار پرندے بن چکے ہیں. سر پیر ہاتھ آگے پیچھے سب انسان کی جیسے ہیں لیکن اب انسان نہیں ہے. آج ضرورت انسان کو انسان بننے کی ہے. اور میں صاف ٹنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں کوئی اور نہیں, یہی مدارس عربیہ ہے. میری خواہش ہے میں مدرسوں میں صرف ہماری قوم کے بچوں کو نہیں ہر قوم کے بچوں کو داخلہ دینا چاہوں. ان کو قرآن نہیں پڑھاؤں گا میں, کلمہ نہیں پڑھاؤں گا میں, حدیث نہیں پڑھاؤں گا میں, میرے نبی کی انسانیت کے اسباق پڑھاؤں گا. ان کو خود جب سبق سمجھ میں آ جائے گا ہم کو پڑھانے کی ضرورت نہیں, وہ خود پڑھ لیں گے. ان کو خود جب سبق سمجھ میں آ جائے گا وہ پڑھ لیں گے. چھوڑو سب, نیمبو ناریل سب چھوڑو, اللہ پر بھروسہ کرو, مدرسوں کے ساتھ جڑے رہو, علماء کے ساتھ جڑے رہو. میری مائیں اور بہنیں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا تمہارے سامنے, تمہارے بارے میں, تمہاری طاقت کے بارے میں, لیکن موقع نہیں ہے. تم ذرا اچھی تربیت کرو. وہ لطیفہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں اور تمام باتیں چھوڑ دیتا ہوں. حافظین کے بارے میں مجھے اشعار پڑھنا ہے لیکن ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں مکتب میں داخل کرو کہا جاتا ہے, مدرسے میں داخل کرو کہا جاتا ہے. مکتب کا نمبر 3 ہے, مدرسے کا نمبر 4 ہے, تمہارے پیٹ کا نمبر 1 ہے, تمہارے گود کا نمبر 2 ہے. بچے بننے کی پہلی جگہ تمہارا پیٹ ہے, بچے بننے کی دوسری جگہ تمہارا گود ہے. تم اپنے پیٹ کو اتنا پاک رکھو کہ تمہارے پیٹ کے سفر ہی سے بچہ اللہ کا ولی بن جائے. تم سنو دین کی باتیں, عمل کرو دین کی باتوں پر, خواہش پیدا کرو, دل کے اندر تمنا رکھو کہ تمہارا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جائے. یہ حافظ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے, حافظ بننا معمولی بات نہیں ہے, حافظ بننا معمولی بات نہیں ہے. جس کا بچہ حافظ بنتا ہے ان کے ماں باپ کے لیے جنت کی گارنٹی ملتی ہے. معمولی گارنٹی ہے یہ, ایسی زبردست گارنٹی دلائی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں میں. کل سے ہمارا یہ مدرسہ کیا نام ہے, مدرسے عربیہ منہاج الاسلامیہ منہاج العلوم میں داخلے نہیں ملیں گے. ویسی گارنٹی آئے بچے کو حافظ بنانے کی. یہ تو ہیں جنتی اگر حفظ کی حفاظت کر لی, ان کے ماں باپ بھی جنتی. سبحان اللہ. ہو سکے اگر یہ سفارش کرے تو ان کے دادا دادی بھی جنتی, نانا نانی بھی جنتی. کیا حضرات سب کا نام لے رہی, جس کا لینا اس کا نہیں لے رہی.
کون؟ بیوی. استاد خود حافظ ہے، انہوں کیا ان کی سفارش کریں گے؟ بیوی بولیں گی کیا جی وہ حشر کے میدان میں دنیا میں میرے ساتھ تھے، یہاں چھوڑ کو جا رہی، تو بھی آ جا. وہ پاور ہے ان کے پاس. سبحان اللہ. بیوی بولیں گی حشر کے میدان میں ماں کو چھوڑ کو تمہارے پاس آئی، بابا کو چھوڑ کو تمہارے پاس آئی، گھر کو چھوڑ کو تمہارے پاس آئی، آشیانہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، خاندان چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، قبیلہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، سب کچھ چھوڑ کر آئی. باپ کی دولت پر میں اتنا ناز نہیں کری جیسا جتنا کہ تمہارے غربت پر میں ناز کری. تمہارے بچوں کو میں جن کر دی، وہ بھی 5-6 بچوں کو، 10-12 بچوں کو جن کر دی. آج حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھ میں ٹکٹاں ہی، تمہیں دادا کو بانٹ رہی، نانا کو بانٹ رہی، بابا کو بانٹ رہی، ان کو بانٹ رہی، منجے کی نہیں دے رہے ہیں. تو تب حافظ قرآن کہے گا 9 ٹکٹاں ہاتھ میں، 1 ٹکٹ جیب میں. 9 ٹکٹاں ہاتھ میں، 1 ٹکٹ جیب میں. تو کتنا ٹینشن کر رہی ہے؟ تیری ٹکٹ جیب میں. سبحان اللہ. بناؤ اپنے بچوں کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. پیسے دیو ان کو، مدرسوں کو پیسے اگر دینا ہے تو دوسرے نمبر پر دیو، پہلے بچے دیو. پہلے بچے دیو، نہیں ہی کہ تو جن کو دیو. یہ سننا چاہتا تھا. سو جن کو جگہ تھا لگ رہتے. کون سا مشکل کام رہے بابا. وہ دیں گے بچے مدرسوں کو. کون کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھا. اتنے اچھے. یا تو تمہارے دیو، نہیں تو تمہارے کے تمہارے دیو. تمہارے کا تو بچے، تمہارے کے تمہارے کا تو نواسا نواسی پوتا پوتی. کسے تو بھی لاکھوں داخل کرو. ڈائریکٹ بیٹے کو پڑھائے تو بھی انشاءاللہ جنت کی ضمانت ہے. کسی بچے کو پڑھانے کا انتظام کرے انشاءاللہ تب بھی جنت کی ضمانت ہے. خاندان میں رہیں گے نا کتنے کی بچے، بولو پھپھو کا نواسا کی، چچا کا پوتا کی. تمہارا پوتا چچا، لیکن میں اسے پورا قرض دے کو حافظ بناتا ہوں. تمہارا بھی بھلا میرا بھی بھلا. پکڑ لے کا کو چھوڑو، انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کی مغفرت کے ذریعے بنیں گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. حضرت مولانا ادب کے ساتھ محبتاً اظہار فضی اللہ صاحب دامن برکاتہم کے حوالے سے یہ شعر ہے. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. میں بہت بہت بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مدرسے کے حضرت محتمم صاحب کو بھی، مدرسے کے تمام ذمہ دار اراکین کو بھی، گاؤں والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخری حدیث سنو کہ حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کرنا ملائکہ کی سنت ہے. آپ بھی دعا کے بعد مختصر دعا ہوگی، دعا کے بعد نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاؤ. کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہم میں سے کوئی ان بچوں سے ملے بغیر نہیں جائے گا.
یہ آج ان کی شان کا دن ہے۔ شادی پوجا کو نوشوں سے ملے بغیر آتے ہی کون تھے؟ ہاں، تو پھر آج کے اس پورے جلسے کے دلہا ہیں وہ، ان سے مصافحہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون